الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چاری حرم طافائے اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ سب ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا رسول اللہ. تورا ثانی نشد پیدا نظر دنیا نظر عقبہ یا رسول اللہ. تورا ثانی نشد پیدا نظر دنیا نظر عقبہ. تو در بے مثل آقا شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا حبیب اللہ. وعلیکم السلام. کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے کی
نہ کیتا یار نیک یار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نیک یار دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نیک یار کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وسعت اور اپنی رحمت کے جو سمندر ہے اس کی وسعت سے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم آج پھر نماز جمعہ کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے یہ نماز جمعہ ادا فرمائیں گے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام کی تمام عبادات جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو بہتر صلہ ہے ہمارے لیے وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دیگر لوگوں کی تخلیق فرمائی تو ان لوگوں کی تخلیق کرنے کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ عالم ارواح جہان میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا بھی ہے کہ جہان کئی قسم کے ہوتے ہیں، تو بڑے جہان جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا جو جہان ہے وہ عالم ارواح ہے۔
عالم ارواح اس جہان کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو بنا کر رکھ دیا، روحوں کو بنا کر اس جہان میں رکھ دیا۔ تو جب بندہ پیدا نہیں ہوتا، جب ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتا بندہ، تو اس کی روح جو ہے وہ عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ میں آپ کے ساتھ ملا ہوں، آپ میرے ساتھ ملے ہیں، ہماری ملاقات ہے، اسی طرح آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی اجنبی شخص کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ رشتہ کہیں ایسی جگہ پر کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہیں جانتے، نہ ان کو جانتے ہیں، پھر وہ جان پہچان ہوتی ہے، پھر رشتہ داری بڑھتی ہے، وہ جو لڑکی لڑکا ہوتے ہیں بعد میں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے وہی ملتا جلتا ہے جو عالم ارواح میں ملا ہو، جو عالم ارواح میں ملا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ جو ملاقات ہوئی یہاں پر ہوئی، آپ کے رشتہ داروں سے جو ملاقات ہوئی، یہ اتفاقی ملاقات نہیں ہے، اتفاقی ملاقات نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملے تھے، اور ملنے کی وجہ سے پھر عالم دنیا میں آپ آئے، تو عالم دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ارواح کو آپس میں ملایا تھا، ایسے اجسام کو بھی آپس میں ملا دیا۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی روحوں کی کہ جو روحیں میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ارواح میں ملی ہوں گی۔ کتنی خوش قسمت روحیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خود فرماتا ہے کہ میں نے جہان والوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو دیکھا، ان میں سے جو سب سے پاک دل تھے، جو سب سے صاف ستھرے دل تھے، وہ میں نے اپنے محبوب کریم کے لیے چن لیے۔ یعنی کہ جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کی اہل بیت ہے، یہ رب کی طرف سے آپ کے لیے چنے گئے ہیں۔ تو انہی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، ایک صحابی، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار، آپ کے برادر اکبر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوئے، اور شرف صحابیت آپ نے پایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صحابی بننے کے بعد آپ نے اسلام کی خدمت شروع کر دی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب جو ہے ان کے ٹوٹل 4 صاحبزادے تھے۔ کتنے تھے؟ 4۔ ان میں سے 2 معروف ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت جعفر طیار، اور 2 جو ہے یہ غیر معروف ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ اعزاز ملا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور جو نبی کا صحابی ہو اس کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں خود خدا ہو کر مصطفیٰ کے یاروں سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ جب اصحاب پاک نے رسول اللہ کو راضی کر لیا، رسول اللہ کی خدمت کی، اپنی جانیں حضور کے قدمین شریفین میں وار دی، تو ان کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے،
اور کیسا راضی ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، روئے زمین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی صحابی ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک تمام سے تمام ایسا راضی ہوا ہوں کہ ان کو دنیا میں بھی ان کا اجر دے دیا، اور کل بروز محشر جو ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا کر کے ان کو جنت میں داخلہ دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کا اعزاز ہے۔ اور چونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے جمادی الاولیٰ کا، جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا۔ جنگ موتا کے نام سے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے تھے۔ ایک آپ تھے، اور جو لشکر کے سپہ سالار تھے، حضور نے جب لشکر روانہ کیا نا تو جنگ موتا کی طرف، موتا مقام کی طرف جب لشکر روانہ کیا تو آپ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن پاک بھی ان کا ذکر کرتا ہے اور جو ہے وہ نام لے کر کرتا ہے۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسول کریم نے سپہ سالار بنا دیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جب زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ سپہ سالار ہوں گے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سپہ سالار ہوں گے۔ جب آپ نے یہ وصیت فرمائی نا ان لوگوں کو، تو پاس میں ایک یہودی کھڑا وہ سن رہا تھا، تو یہودی نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے کہ میں نے دوسرے انبیاء کا، آپ سے پہلے انبیاء کا بھی زمانہ پایا ہے۔ انبیاء کرام جب بھی کسی کو جنگ پر روانہ کرتے تو اگر کسی آدمی نے شہید ہونا ہوتا تو وہ پہلے کہہ دیتے کہ اگر یہ بندہ شہید ہو جاتا تو اس کے بدلے میں یہ سپہ سالار ہوگا۔ یہاں تک کہ 100 آدمی بھی اگر شہید ہو جاتے تو سپہ سالار وصیت کر کے، وہ جو نبی تھا وہ وصیت کر کے لشکر کو روانہ کرتا۔ تو یہ انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ انبیاء جو ہے یہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضور کو پتہ تھا کہ جو میں سپہ سالار مقرر کر رہا ہوں، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شہید ہو جانا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو علم تھا کہ حضرت جعفر نے بھی بڑی بدردی کے ساتھ شہید ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی اس بات پر بھی مطلع تھے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے صحابی رسول، آپ نے بھی شہید ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو جنگ ہوئی نا، جنگ موتا، اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب بھی بڑا خطرناک ہوا۔ یہ اس طرح رونما ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر بھیجا کہ اسلام کی اشاعت کی جائے، اسلام کا پیغام عام کیا جائے۔ اس مقصد کو لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ اسی اثناء میں آپ نے ایک قاصد قیصر روم، جو اس وقت کی سپر پاور کہلاتا تھا ملک، قیصر روم کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس کو یہ میرا خط لکھ کر، آپ نے خط لکھ کر اس کو بھیجا۔ خط کا عنوان، حضور کے خطوط جو ہے ان کا عنوان ہی ہوتا تھا اسلموا تسلموا، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، اگر نہیں ہوتے تو ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔
اسلام امن سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ میں نے کہا بڑے بڑے جو لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزرے ہیں، آپ نے ان کو خطوط لکھے، خطوط کے ابتدائی الفاظ یہی ہوتے تھے کہ اسلموا تسلیموا، مسلمان ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ہم آ رہے ہیں جنگ کے لیے۔ اگر اسلام تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا تو پھر یہ کیا ہے؟ اور بڑے بڑے سنجیدہ اپنے آپ کو کہنے والے اسکالر جو ہے، مذہبی اسکالر، وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے اینکر بھی یہ کہہ دیتے ہیں، غلط فہمی کے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا۔ کچھ لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اور اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ اس کا معنی یہ لیتا ہے کہ جہاد جو ہے اسلام میں نہیں ہے، جہاد اسلام میں نہیں ہے۔ ایک اور طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ تو وہ اس کا معنی کیا لیتا ہے؟ وہ یہ لیتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو گن پوائنٹ پر یہ کہا گیا ہو کہ چل کلمہ پڑھ دو، چل کلمہ پڑھ دو۔ تو جو یہ والا طبقہ ہے یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو زبردستی یہ نہیں کہا کہ چل تو کلمہ پڑھ لے، چل تو کلمہ پڑھ لے۔ اگر ہم نے اسلام کا دامن پھیلایا ہے تو محبت سے پھیلایا ہے، پیار سے پھیلایا ہے، امن سے پھیلایا ہے۔ یہ بات تو آتی ہے سمجھ میں۔ اب اگر فلسطین میں جنگ لگی ہو اور یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں اور مسلمان ہو بھی کمزور، کوئی اسلامی ممالک ان کی مدد بھی نہ کر رہا ہو، پھر بندہ یہ بات کہے کہ اسلام جو ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا، تو پھر ایسے بے وقوف کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنانی چاہیے کہ ڈرامے لکھنا کمال نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا کمال ہوتا ہے، قرآن پڑھنا کمال ہوتا ہے۔ ڈرامے لکھنے سے، ایک حرف لکھنے سے 10 نیکیاں نہیں ملتی، لیکن قرآن اگر بندہ لکھتا ہے، ایک حرف لکھتا ہے یا ایک حرف پڑھتا ہے، لکھ کے پڑھ لیتا ہے، تو ایک حرف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب تم لوگوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، جب قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا تم لوگوں نے، تو تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایسی بے وقوفانہ اور جارحانہ باتیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے کہ جاہد الکفار، کفار سے جہاد کرو، والمنافقین، اور جو اپنے اندر غدار منافق چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی جہاد کرو۔ اور کیسے کرو؟ ایسے نہیں کہ حضرت جی اسی جہاد کرن آئے ہیں، چلو کوئی مل ملا کے، اس طرح نہیں۔ آگے قرآن نے اسلوب بیان فرمایا، قرآن کہتا ہے وغلظ علیہم، ان پر سختی بھی کرو۔ سختی کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ خود یہ حکم دے رہا ہے تلوار اٹھاؤ، تلوار اٹھا کر رب جو ہے یہ فرما رہا ہے میری راہ میں کافروں کو قتل کرو۔ اور ہم نے رب سے پوچھا کیا رب کریم ہم مسلمان ہیں، تو ہی بتا دے ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ اب مجھے آیت ذہن میں نہیں آ رہی، ویسے میں ترجمہ مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودی جو ہے یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے۔ بدترین دشمن کون ہے؟ یہودی۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ تلوار اٹھانے کا حکم دے رہا ہے اور دوسری طرف یہ فرما رہا ہے یہودی جو ہے
یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم اگر تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے تو آپ کا یہ حق بنتا تھا کہ کم از کم آپ اپنے زور زبان سے یہ اعلان کر دیتے کہ ہم جہاد کے لیے آ رہے ہیں۔ اب آئیے اس جنگ کی طرف۔ وہ جنگ کیوں ہوئی؟ جنگ موتا۔ میں نے پہلے کہا کہ حضور نے قاصد بھیجا کیسر روم کو۔ ابھی قاصد رستے میں ہی تھا تو کافروں کا ایک امیر اس کے علاقے سے گزر رہا تھا، قاصد۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس قاصد سے پوچھا تم کون ہو؟ اس قاصد نے کہا کہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ تو آپ نے، اس نے جب یہ سنا نا یہ رسول اللہ کا قاصد ہے، اس نے فوراً ہی قاصد کو قتل کر دیا۔ کس قاصد کو قتل کیا؟ جو اسلام کا پیغام لے کر کیسر روم کی طرف جا رہا تھا۔ جب حضور کو یہ پیغام پہنچا کہ میرا جو ایلچی ہے، میرا جو سفیر ہے وہ قتل ہو گیا ہے، تو آپ اتنے غمناک ہو گئے کہ آپ نے لشکر روانہ کر دیا۔ 3000 کے قریب لوگ آپ نے جنگ کے لیے تیار کیے اور ان کو روانہ کر دیا۔ صرف ایک مسلمان کے شہید ہونے پر جو نبی کیسر روم سے جنگ چھیڑ دے، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین، کیا ہم جنگ چھیڑ دیں؟ ہماری تو یہ روایت نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے اسلموا تسلیموا، کہ مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس جنگ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، آپ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو لڑتے لڑتے ایک کافر نے آپ کو ایک بازو آپ کا کاٹ دیا، تو آپ نے جھنڈا جو تھا وہ دوسرے بازو کے ساتھ پکڑ لیا۔ پھر اس جو خبیث تھا اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، تو آپ نے اپنا جھنڈا جو تھا وہ سینے سے لگا لیا۔ تو یہ دیکھیں آپ کافر کتنے بدترین کافر ہیں، خبیث ہیں۔ تو اس کافر نے ایک وار کیا اور آپ کا دونوں جو سینے کی جو سینہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ تو وہ جھنڈا جو تھا پھر دوسرے صحابی نے پکڑ لیا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے یہ اعلان کر رہے تھے کہ اب حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، مدینہ میں بیٹھے۔ ظاہر ہے جو بندہ دیکھ رہا ہو، جو غیب پر مطلع ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حضور بہت ہی شدید غم کے عالم میں ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہو گیا۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو صحابی جعفر شہید ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جعفر طیار، طیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طیار کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا۔ تو حضرت یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر جو ہے ان کے 2 بازو جنگ میں چلے گئے تھے، تو اللہ نے ان 2 بازوؤں کی جگہ پر ان کو 2 پڑ عطا فرما دیے ہیں۔ کیا عطا فرما دیے ہیں؟ 2 پڑ، اور 2 پڑوں کے ساتھ وہ جعفر طیار اڑ رہے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جعفر طیار، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو 2 پڑ عطا کیے گئے ہیں اور وہ جنت کی سیر جو ہے ان پڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔